بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں فاطر گندل۔ آج سپریم کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو آج عمران خان 2 اور کیسز سے بری ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج عمران خان کو 2 اور کیسز میں بری کیا ہے۔ 26/2022 کو اسلام آباد کے تھانہ بارہ کو میں 2 کیس مقدمات درج کیے گئے تھے، جس میں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو، شیخ رشید کو اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے ان کو بری کر دیا کیسز سے۔ اور یہ پچھلے 24 گھنٹے کے درمیان اندر کم از کم 4 کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں۔ تو دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 2 رکنی بینچ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب کی عدالت میں آج پھر سفر کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل عثمان صفدر نے دلائل دیے۔ میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا، جس کو کل نوٹس ایشو کیا گیا تھا، آپ نے اسٹیٹ کونسل میں سے یہ نام کیوں دیے ہیں؟ کسی اور وکیل کا نام آپ نے کیوں نہیں دیا؟ سرکاری وکیل ہی کیوں مقرر کیے؟ پھر جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ عدالت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کس کسوٹی پرکھ کر آپ نے عمران خان شاہ محمود قریشی کے لیے وکلا مقرر کیے تھے۔ عمران خان کے وکیل عثمان صفدر نے کہا کہ عمران خان شاہ محمود قریشی کے لیے سرکاری وکیل مقرر کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سفر کیس کے لیے اسٹیٹ وکیل کو 1 دن کے لیے صرف مقرر کیا گیا۔ 2 وکلا کے نام دیے گئے اور ایڈوکیٹ جنرل نے ان کے نام دیے۔ اسٹیٹ کی طرف سے وکیل تب دیا جاتا ہے جب کوئی وکیل نہ ہو، لیکن یہاں تو ٹرائل میں ہم موجود تھے۔ عدالت کا ماحول یکدم تو تب تبدیل ہوا جب پھر سلمان صفدر نے بتایا کہ جو وکیل مقرر کیے گئے ہیں یہ تو عمران خان کے خلاف حکومتی ٹیم کا حصہ تھے، اور یہ وکیل مقرر ہونے سے پہلے جتنی سماعت ہوئی یہ حکومتی ٹیم کے ساتھ جاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ حکومت کی طرف سے ان کا حصہ رہے ہیں، جس پر عدالت نے جو اسٹیٹ کونسل عبدالرحمان ہیں ان کو 23 اکتوبر سے 30 جنوری کی اڈیالہ جیل جاتے رہے ہیں کہ نہیں۔ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے ان کا انٹری کا ریکارڈ اور CCTV فوٹیج اور ویڈیو کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج سپریم کورٹ میں بھی کیس کی سماعت ہوئی۔ 9 مئی کے حوالے سے 5 لوگوں نے ضمانت دائر کر رکھی تھی، جس پہ جسٹس مندوخیل صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ تو چیف جسٹس نے کہا آپ کے پاس ثبوت ہیں کیا؟ دکھائیں، فوٹیج دکھائیں۔ انہوں نے کہا جی CCTV کیمرے ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں۔ تو جس پر عدالت نے پھر مندوخیل صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ دہشت گردی کی دفعات اور یہ سب کیوں لگائی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان سے پٹرول بم جو ہیں یہ برآمد ہوئے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا جسٹس مندوخیل نے کہا کہ یہ پٹرول بم گھر سے تو نہیں لے کے آئے ہوں گے، کہیں سے بنائے ہوں گے کہیں پہ، کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس طرف تو انکوائری کی نہیں ہے۔ تو جس پر مندوخیل صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ نے بنا کسی انکوائری کے اور انکوائری بھی نہیں کی اور دہشت گردی کی دفعات اور غداری کی دفعات تک لگا دیا آپ نے اس پہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ ایک آ کے آپ کو شکایت درج کرے اور اس پہ ایک FIR کاٹ دی جائے؟ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تھے، جو لوگ ٹائر جلا رہے تھے روڈوں پہ، جو اپنا حق مانگ رہے تھے یا کسی پارٹی سے وہ بستہ تھے، تو ان پہ دہشت گردی کے اور غداری کے مقدمات نہیں کیے جاتے۔ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ISI کے دفتر پہ ملا کیا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے دہشت گردی ہوتی کیا ہے؟ جو پشاور آرمی پبلک اسکول میں ہوئی تھی دہشت گردی، وہ تھی جو کوئٹہ بم دھماکہ ہوا تھا، بہت سی جگہوں پہ دہشت گردیاں ہوئی، وہ لوگ تو آپ سے پکڑے نہیں جاتے ہیں۔ اور یہاں آپ معصوم لوگ، ورکر لوگ جو ہیں، جو گھروں میں باہر نکل کے اپنے حق کے لیے، حقوق کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں، ان کو آپ دہشت گرد قرار دے کے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اور اس پہ بہت زیادہ سرزنش کی گئی ان کی تفتیشی کی، اور ان 5 لوگ بہت بڑا ریلیف ملا ان کو کہ ان کو ضمانتیں مل گئی ہیں 5 لوگوں کو۔ اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اب باقی لوگ جو ہیں 9 مئی میں جو کافی عرصے سے اندر ہیں، جن کو ضمانتیں نہیں مل رہی تھی، اب ان کو بھی اس بیس پہ ضمانتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، جو خاص طور پہ اس کیس میں ہے۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے، اور رمضان کے ماہ میں آئین اور قانون کے مطابق ابھی ججز ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، اور اس بات کی ہمیں خوشی ہے، اور انصاف ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ امید ہے کہ قاضی صاحب کی عدلیہ جو ہے، قاضی صاحب جو ہیں وہ ایسے ہی عمران خان کو بھی انصاف دیں گے، ہم پاکستانیوں کو بھی انصاف دیں گے، جس طرح حسن اور حسین نواز کو دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ بگوڑے بھاگے ہوئے تھے، پاکستانی شہری نہیں تھے، نیشنلی نہیں تھے، ان پہ قانون ہی نہیں لاگو ہوتا تھا اس وقت جب ان کو بلایا گیا، اور اب یہ آئے ہیں بھاگے اور عدالتوں نے ان کو ریلیف بھی دی ہیں، ضمانتیں بھی دی ہیں، اب ایک دن بھی جیل میں بھی نہیں جانا پڑا، اور تینوں کے 3 کیسوں میں ایک ہی دن میں بری ہوئے ہیں۔ ایسا انصاف تو مجھے لگتا ہے کہ گوروں کی جب عدالتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کر پائی ہوں گی، جلدی انصاف ان کو دے رہی ہیں میاں برادران کو، بادشاہ اور بادشاہزادی کو۔ اور پنجاب حکومت فارم 47 سے بننے والی جو حکومت ہے، سکندر سلطان راجہ کی حکومت، قاضی فائز عیسیٰ کی حکومت، کیونکہ اس کو بنوانے میں سب سے زیادہ کردار ان 2 لوگوں کا ہے، پنجاب حکومت اور
वफाक हुकूमत में जो असल किरदार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब का है। ये यहाँ से चली हुकूमत के इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि जन्नत की टिकट से बात होते हुए बिजली के भी 200 यूनिट फ्री से होते हुए हुंडा 125 से होते हुए आटे के 10 किलो थैले पे 4 किलो जो है वो चोकर मिलाकर उसमें मिलावट की गई है। उसके ऊपर जिसकी तस्वीर लगाई गई है वो मियाँ नवाज शरीफ भगोड़ा, चोर, डाकू और उसकी बेटी जो अपने आप को बादशाहजादी समझते हैं, और इनको समझ नहीं आ रही कि अवाम ने इनके साथ किया क्या है और आगे इनके साथ अवाम क्या करने वाली है। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में। ये चोर हैं, डाकू हैं, भगोड़े हैं, लुटेरे हैं, फ्रॉडगी हैं, और पाकिस्तानी अपना हक लेंगे इंशाल्लाह इनसे। पाकिस्तानी पहले भी खड़े थे, खड़े हैं ईमान के साथ, इमरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अफवाज के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।